وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ. شعیب علیہ السلام تھے اہل مدین کی طرف. اس قوم میں کیا برائی تھی؟ اس قوم میں برائی یہ تھی کہ وہ شرک بھی کرتے تھے اور ایک اور بدماشی کہ ناپ تول میں کمی. تاجر بڑے ٹھگ تھے, 2 نمبر تاجر پیدا ہو گئے تھے. ہر تاجر کیا کرتا تھا؟ 2 نمبری, گڑبڑ. تو شعیب علیہ السلام نے ان کو جا کے سمجھایا, بھائی تم حلال کماؤ. یہ نہیں کہ وہ سود لے رہے ہیں, یہ نہیں کہ وہ حرام کاروبار کر رہے ہیں. کاروبار بذات خود حلال ہے, طریقہ کون سا ہے؟ حرام. آج تو بہت سے کام ہی حرام ہو رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ گاہک کو بیوقوف بناتے تھے. گاہک بھی تو اسی قوم کا تھا نا, لیکن وہ بھی کیا کرتا تھا, جب اس کی باری آتی تھی وہ بیوقوف بناتا تھا. یعنی ہماری اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں ٹوپیوں کا باقاعدہ بزنس ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, ہر شخص کو جس کو جہاں موقع ملتا کسی کو ٹوپی کرانے. ایک ہوتا ہے ٹوپی پہنانا, ایک ہوتا ہے ٹوپی کرانا. پہنانا جائز ہے, ثواب ملے گا. ٹوپی کرانا کیا ہے؟ بولو بھائی, حرام ہے. ٹوپی پہناؤ, اس کو ٹوپی پہناؤ, لیکن کراؤ نہیں ٹوپی. تو وہ کیا کرتے تھے, جہاں جس کا موقع ملتا ہے نا ڈنڈی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارا بھی یہی حال ہے. جس کو جہاں ٹوپی کرانے کا موقع ملتا ہے وہ ٹوپی کرا دیتا ہے. پیسوں کے معاملات میں تو صاف ستھرا بہت ہی مشکل سے چراغ لے کے تلاش کرو تو ملتا ہے کوئی بندہ پیسوں میں کلیئر ہو. تو اب اس قوم میں یہ گڑبڑ شروع ہو گئی. کیا کرتی تھی وہ قوم؟ گڑبڑ کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی. اب شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا, اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. ڈنڈی مت مارا کرو, صحیح صحیح ناپ کے دیا کرو. آڈٹ کا جو نظام ہے نا اپنا سسٹم, اس کو صحیح کرو. تو قوم پتہ ہے کیا جواب میں کہتی ہے؟ اچھا, پھر یہ بھی کہا کہ انی اراکم بخیر, تم لوگ قحط میں مبتلا نہیں ہو. یا تو ہو نا کسی کے کھانے کو روٹی نہیں ہے, بھوک سے مر رہا ہے, وہ کہے یار چلو میں کسی کی جیب سے 5 روپے نکال لوں تو اپنی کمر سیدھی کر لوں. ایسا نہیں ہے, سب کو اللہ رزق دے رہا ہے. آج بھی ایسا ہے, اللہ سب کو رزق دے رہا ہے, مگر منہ سے ہر وقت غربت 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 ہر وقت بولتے رہتے ہیں. تو قوم پتہ ہے جواب میں کیا کہتی ہے؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. کیا عجیب جواب ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شعیب علیہ السلام پہلے سے نماز پڑھتے تھے, عبادت کرتے تھے, دین کے احکام کو فالو کرتے تھے. قوم کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا. لوگ کہتے تھے بہت اچھا کام ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ روزے رکھ رہے ہیں, ایسے مولوی بہت اچھے ہوتے ہیں, ایسے مولوی بہت. اعتراض کس بات پر ہے؟ کہ یہ تمہاری نماز تمہیں کہتی ہے کہ ہمارے داخلی معاملات میں دخل اندازی دو. ہے بھائی, یہ کیسی نماز ہے بھائی؟ تو قوم کیا کہہ رہی ہے؟ صلاتک تأمرک, تیری نماز کہہ رہی ہے کہ یہ تو عجیب سی نماز ہے, یہ والی نماز ہم کو نہیں چاہیے. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح. اے میری قوم. تو اچھا, اس قوم کو بھی واقعات معلوم تھے, اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اے میری قوم, ایسا نہ ہو کہ جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا جس کا تمہیں پتہ ہے, یا جو عذاب قوم ہود پر آیا, یا جو عذاب قوم صالح پر آیا, ایسا نہ ہو کہ وہی تم پر بھی آ جائے. اور یہ بھی کہنے لگے وما قوم لوط منکم ببعید, لوط علیہ السلام کی قوم تو بہت قریب ہے تم سے, جا کے دیکھ لو ان کے حالات, وہ تو ابھی ماضی کا قریب کا قصہ ہے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میری قوم, اعتراضات چھوڑ دو. استغفروا ربکم, رب سے توبہ استغفار کرو. دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے, ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے. جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو
تو ایسا تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا, ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے, ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے. کہتے اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز پہ ویسی کوئی اعتراض نہیں, تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا. وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ, جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے, بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں بھائی. لوگ چینی کو روتے ہیں, یہ شارٹ ہو گئی, وہ شارٹ ہو گئی, وہ بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے, شارٹ چل رہی ہے. استغفار استغفر اللہ, ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے, ہائے ہائے کیسا ہو گیا, کیسی ہیروئن ہے, توبہ توبہ, ٹھیک ہے نا, کیسا ہیرو ہے, ہائے اتنا گندا گانا, توبہ توبہ استغفر اللہ. تو یہ استغفار چل رہا ہے آج کل. تو استغفار کا مطلب وہ لوگ, بولو بھائی, سمجھتے. وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, ایک بس میں جا رہے تھے, سب ایک بس میں جا رہے تھے, ذرا دیندار تھے وہ, تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون ماتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی, ٹھیک ہے نا, کیا کرنا ہے تاکہ نظریں نیچی کر لیں, توبہ استغفار. تو جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفار استغفر اللہ, تو سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے, سب نے کیا کہا, وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کریں گے لیکن ذرا دیکھ تو لیں. بولے بتا یار کہاں ہے کہاں, تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے بعض دفعہ. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا, استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود. ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے, بہت محبت کرے گا تم سے, بہت زیادہ محبت, اتنی محبت کہ اس کے لیے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھائی, بہت محبت کرے گا. تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے, تو بھائی یہ پیسے دو, اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آئے آپ کے پاس, بہت پریشان تھا, اس کو پیسوں کی ضرورت تھی, وہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں یار مجھے تمہیں, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے, کہہ رہے یار مجھے تم سے بہت محبت ہے, ایکچولی میں بتا نہیں سکتا, بہت محبت ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی, اب تو ٹھیک ہے بھائی. تو کہہ رہے یار مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے. اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا, ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے, ایسی ہوتی ہے. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, یار محبت کچھ نہیں ہوتا. مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لویریہ پر, وہ جا کے سن لینا, پھر ایسا کہیں گے ہم. شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ کیا ہے, رحیم بھی ہے اور ودود بھی, قریب بھی ہے اور مجیب بھی. مجیب تمہاری دعاؤں کو سنے گا, لیکن یہ چھوڑ دو. اور ہم کیا کہتے ہیں, حج بھی کر لیں, عمرے بھی کر لیں, سارے کام کر لیں, جو گندگی میں جو برائی میں مبتلا ہیں وہ نہ چھوڑیں. سمجھ رہے ہو. مجھے بتاؤ اگر شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی نہ چھوڑتی اور وہ چلی جاتی عمرہ کرنے کے لیے, بات ہو جاتی, شعیب علیہ السلام مطمئن ہو جاتے. وہ کہتے ہیں ہم ہر سال عمرہ کریں گے لیکن ٹوپی کرانا نہیں چھوڑیں گے. شعیب علیہ السلام کہتے بھائی تم, میں جو کہہ رہا ہوں وہ عمرے کا نہیں کہہ رہا, تو ہمارے عورت کے لیے, لڑکی کے لیے حیا کو فرض قرار دیا ہے. سمجھ رہے ہو, عمرہ ضرور کرو اس نیت سے کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تاکہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائیں. ورنہ وہاں جا کے بھی بعض خواتین ایک طوفان بدتمیزی کھڑی کر دیتی ہیں, ذرا بھی حیا نہیں کرتی, ذرا بھی شرم نہیں. اور مرد بھی وہاں جا کے بعض بالکل ایسے بدنظری پہ اتر آتے ہیں اور وہ بالکل ان میں وہ ختم ہو جاتے ہیں. سب کی بات نہیں, اکثریت تو الحمدللہ اللہ کے گھر کی عظمت کا خیال کرتی ہے. تو شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں بار بار, میرا رب رحیم بھی ہے اور ودود بھی, بڑی محبت کرتا ہے, بڑی چھوڑ دو. لیکن تو محبت کب کرے گا, جب گناہ چھوڑو گے. تو وہ قوم جواب میں کیا کہتی ہے, قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, اے شعیب تیری زیادہ تر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ کیا قوم جواب میں کہنے لگی, یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, اے شعیب تواڈی گل ساڈی سمجھ وچ نہیں آندی, تسی کہندے کی ہو ساڈی عقل وچ نہیں آندا. اب حالانکہ بڑی صاف کلیئر باتیں تھیں. اور آگے کہنے لگے ولولا رہتک لرجمناک, تیرا قبیلہ نہ ہوتا نا تو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیتے. قبیلہ ہے, جنگ چھڑ جائے گی, اس سے بچنا چاہتے ہیں,
اور ایک عزت دار قبیلہ ہے, ذرا خاندان کا خیال کر رہے ہیں, خاندان. شعیب علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ ارہتی اعز علیکم من اللہ, میرے خاندان کا خیال ہے, اس خدا کا خیال نہیں ہے, اس اللہ کا خیال نہیں ہے جس کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں. اگر تم یہ کہتے کہ ہم تجھے مار دیتے لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے کہ باتیں تو اللہ ہی کی کر رہا ہے نا, باتیں تو اللہ ہی کی کر رہا ہے بھائی, اللہ رسول کی باتیں ہیں. لوگ بہت سے گناہگار ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں یار یہ مولوی صاحب بات تو اللہ رسول کی کر رہا ہے, بھائی کیا کریں یار. تو شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں انسانوں کا خیال ہے, جو پیدا کرنے والا ہے اس کا خیال نہیں ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, اس خدا کو تم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے, پس پش ڈال دیا ہے. إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, میرا رب تمہارے ایک ایک ڈائلاگ کو نوٹ کر رہا ہے, ایک ایک لفظ کو نوٹ کر رہا ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے. وَيَا قَوْمِ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ, اے میری قوم تم بھی عمل کرو اور ہم بھی اپنا عمل کر رہے ہیں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, ان قریب پتہ چل جائے گا. اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا, اپنی رحمت سے ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیا. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ, اور ان ظالموں کو ایک زوردار آواز آئی ہے, ایک فرشتے نے چیخ ماری ہے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, صبح کی ہے اس حال میں کہ سب اپنے گھروں میں اوندھے مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ, اللہ فرماتے ہیں سنو اہل مدین بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. کما بعیدت ثمود, جیسے قوم سمود اللہ کی رحمت سے دور ہوئی تھی. آخری بات بتا دوں کہ اللہ نے قوم عاد کو ہوا سے تباہ کیا اور قوم سمود کو آواز سے. اس میں بھی حکمت مفسرین نے بیان کی ہے, اس لیے کہ یہ دونوں بڑی طاقتور قومیں تھیں اور ان کو سب سے ہلکی چیز سے اللہ نے ہلاک کیا. آواز سے مارنا آسان نہیں ہے, بہت زور سے چیخو گے تو کان کے پردے پھٹیں گے زیادہ زیادہ, کان کے پر. لیکن دل کسی کی حرکت بند ہو جائے اگر اور زور سے, تو جو کمزور دل کے ہیں وہ تو مریں گے, طاقتور دل کے نہیں مریں گے. تو اللہ نے بتایا قوم عاد کو کہ ہوا چلاؤں گا تم تو ہوا سے مر جاؤ گے, اور اٹھا اٹھا کے ہوا نے پٹخا. اور قوم سمود کو کیسے, فرشتے نے زوردار چیخ ماری ہے اور وہ قوم ان کے کلیجے پھٹ گئے. ایک چیخ لگائی ہے زور سے, فرشتے نے آواز ماری ہے. اتنی انسان کی یہ اوقات ہے, اور باتیں کیا کرتا ہے بڑی بڑی, میں یہ ہوں میں یہ ہوں, میں اللہ کو نہیں مانتا. ایتھیسٹ ہے نا, میں اللہ کو نہیں مانتا. مذہب کیا ہوتا ہے, 2 منٹ میں مانے گا, 2 منٹ میں ہے نا, اللہ کا عذاب آ جائے نا. ابھی تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ بولنے دو, تقریریں کرنے دو اس کو. میں نہیں مانتا تو نہیں مانے گا, 2 منٹ میں مان جائے گا جب اللہ منوائے گا. لیکن جب اللہ منوائے گا تو پھر توبہ کی مہلت نہیں دے گا. تو بھائی اس سے پہلے ہم اپنے ایمان کو درست کر لیں اور ان برائیوں کو, معاشرتی برائیوں کو ہم چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.